بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حج کے حوالے سے مضمون شروع کرنا ہے۔ اللہ کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ کر بیٹھیں، کیونکہ آج کچھ سپیکر کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، فالٹ ہے اس میں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے، اگر پیچھے جہاں آپ بیٹھے ہیں آواز آپ کو صاف آئے تو پھر بیٹھے رہیں، اگر آواز صاف نہ آئے تو اگلی صاحب میں میرے قریب آ جائیں تاکہ سپیکر کے بغیر بھی میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک ہو جائے گا، آج کچھ فالٹ ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ایک جز، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہر آدمی پر فرض نہیں، مطلقاً فرض نہیں ہے، اور یہ وضاحت تقریباً میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ وہ اس جمعے میں نہیں ہوتے، پھر بعد میں کئی پوچھتے ہیں جی اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی، حالانکہ ہر سال جو موضوع ہوتا ہے اس میں جو وضاحت کرنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ آج بھی چند ابتدائی باتیں سن لیں، کیونکہ اسی مہینے میں حج کی فلائٹیں غالباً شروع ہو جائیں گی، اس لیے جا چکی ہے ایک فلائٹ جا چکی ہے اور کچھ دوست جائیں گے ابھی، تو اس لیے آج فضائل حج کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن ابتدائی بات یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے بتایا سورہ آل عمران سے آیت نمبر 97 سے میں نے آپ سے عرض کی، حج کس پر فرض ہے؟ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فقہا نے اس پر کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب طاقت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کا جو خرچہ ہے اس کے پاس ہو، قرضہ نہیں لینا کسی سے، اپنے پیسے ہوں ذاتی۔
پہلی شرط یہ ہے عاقل بالغ آدمی ہو، اس کے پاس حج پر جانے کے جو اخراجات ہیں وہ خرچہ اس کے پاس ہو۔ دوسری بات، وہ حج پر جانا چاہتا ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو۔ رکاوٹ کیا کیا مطلب؟ اب ایک آدمی کے پاس وہاں جانے کے پیسے تو ہیں لیکن اس کا ویزا نہیں لگا، اس کا نام نہیں آیا لسٹ میں، اب وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تیسری بات، پیسے بھی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ویزا بھی آ گیا، دشمنوں نے اس کو روک لیا، دشمنی تھی، دشمنوں نے روک لیا، نہیں جانے دیا، اس میں بھی وہ معذور ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس پیسے بھی ہیں، ویزا بھی آ چکا ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی، وہ سفر کے قابل نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر، جب میں لفظ ڈاکٹر بولوں گا تو اس سے مراد یہ ڈسپینسر نہیں، وہ ڈاکٹر جس کے پاس اتھارٹی ہو، ڈگری کے اعتبار سے جس کو ڈاکٹر مانا جاتا ہو، وہ کہیں کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اب صحت کے حوالے سے معذوری آ گئی اس کو، اب اس کے لیے بھی وہ گناہ نہیں ہوگا جو حج نہ کرنے والے کو گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس پیسے بھی ہوں، جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ وہ یہودی مر جائے خواہ وہ عیسائی مر جائے۔ یہ فتویٰ ہے، لیکن اس فتوے کی زد میں یہ لوگ نہیں آتے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کر لے، یہ نہیں کہ جب بھی آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنے پیسے ہو تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ ویسے اللہ توفیق دے ہر سال کرو، پورا ثواب ملے گا حج کا جتنا ثواب ہے، لیکن فرض ادا پہلی مرتبہ ہو جاتا ہے، دوبارہ فرض نہیں ہوگا، ثواب پورا مل جائے گا تو، لیکن فرض پہلی مرتبہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو آدمی حج کرتا ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں؟ انعامات اس کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حج جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیں پہ فرض نہیں ہوا، حج پہلے بھی ہوتا رہا، حج پہلے بھی کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے لیے جو ارشادات فرمائے ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اس کے بعد گناہوں سے کاموں سے بچتا رہا، فسق و فجور سے بچتا رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال یہ ہے جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے نا، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن وہ پیدا ہوا۔ اور یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، جیسے آج کل خطیب خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، میں یہ نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی
کسی چھوٹی کتاب کی نہیں، امہات الکتب بخاری مسلم کی حدیث ہے۔